پارہ نمبر 20 سورہ النمل آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا اور بے شک رب آپ کا لَذُو فَضْلٍ البتہ فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے، لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا فضل والا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ وہ اللہ سب کو پال رہا ہے، سب کا پروردگار ہے، سب پر فضل کرتا ہے، چاہے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے۔ اس کی نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے۔ ہر ایک کو برابری سے رزق دیا جاتا ہے، ہر ایک پر پانی برستا ہے، ہر ایک سانس لے رہا ہے، ہر ایک کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، چاہے وہ شکر کرے چاہے نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا فضل ہے لوگوں پر، کتنا بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ اتنی چیزیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا، جب ہر چیز دنیا میں آپ اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کی ہوا سے سانس لے رہے ہیں، اللہ کا دیا کھا رہے ہیں، ہر چیز آپ اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، تو پھر عبادت بھی اللہ کی کریں، شکر گزاری بھی پھر اللہ کی کریں۔ تو اس کے بعد جب انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، جبکہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسم تک اس کا نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے آپ کو پیدا کر لیتا یا بڑا کر لیتا، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہر چیز، عقل جس پر وہ اتنا غرور کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ان گنت نعمتیں دی، جنہیں وہ گن ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو۔ دن رات وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، پھر بھی ناشکری کرتا ہے، ہر وقت ناشکری کرتا ہے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، جو ہے اسے نہیں دیکھتا کہ اس کو اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ ناشکری یعنی شکر ادا نہ کرنا، کیا یہ گناہ ہے؟ کیا اگر ہم ناشکری کریں گے تو کیا سزا ملے گی؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہاں، سزا ملے گی۔ جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے گی، اس میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اللہ کی، یعنی تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور ناشکری کرنا کفر ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے۔ ناشکری کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ ناشکری کرنا، شکر ادا نہ کرنا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں، اس لیے علم نہ ہونے کی وجہ سے دن رات ناشکری کرتے ہیں، پھر جب کوئی چیز چھن جاتی ہے یا نہیں ملتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ایسا ہوا کیوں۔ ہم تو انسان ہیں، اگر ہم کسی کو کچھ دیں اور وہ اس کا صحیح استعمال نہ کرے، اوپر سے احسان بھی نہ مانے، ناشکری کرے، اسے غلط راستے پر لگائے، تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم کسی کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں اور وہ نہ اس کی قدر کرتا ہے، اسے غلط راستے پر دیتا ہے، احسان بھی نہیں مانتا، شکر گزاری بھی نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے نا کہ ہم نے تو اس کو اپنا اتنا سب کچھ دے رکھا ہے اور یہ ایسا کر رہا ہے۔ ہم اس سے وہ چیز چھین لیں، ہم اس سے کیا کریں گے؟ پھر ہم اس سے وہ چیز واپس لے لیں گے کہ نہیں، تم اس کے اہل ہی نہیں ہو، تم اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ ہم نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کا غلط استعمال کرو۔ تو پھر اللہ کی ذات
جس نے ہمیں ہر چیز دی، جب ہم اس کا احسان نہیں مانیں گے تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ سوچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں جسے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور بدلے میں کیا چاہا ہے؟ صرف اتنا کہ ہم دل، زبان، عمل سے شکر گزار ہوں، پراؤڈ نہ کریں، نہ یہ کہیں کہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، یہ سکسس یہ تو میری نالج کی وجہ سے ملی ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی۔ ایسی باتیں کر کے ہم کریڈٹ اللہ کو نہ دے کر خود لینا چاہتے ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ اپارچونیٹیز دینے والا، نالج دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ہی تو آپ کو عقل دی تھی، آپ کو وسائل دیے تھے، آپ کو اپارچونیٹیز دی تھی، جس کی وجہ سے آپ اس جگہ پر ہیں۔ تو ہر چیز دینے والا اللہ ہے۔ کتنی ساری اللہ کی نعمتیں، بلیسنگز ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا اور ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑا کفران نعمت یہ ہے کہ بلیسنگز کو ریکگنائز نہ کیا جائے، انہیں پہچانا نہ جائے، بس اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا جائے، پھر اس کو اس راستے پر لگایا جائے جو اللہ کا نہ ہو، شیطان کا ہو۔ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اگر آپ شیطان کے راستے میں لگائیں گے تو کتنا اللہ کو برا لگے گا۔ آپ دیکھیں یہ جو موبائل ہے آپ کے پاس، جو سیل فون ہے، یہ بھی تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا آپ کے ہاتھ میں۔ اب اس سے آپ شیطان کا کام کریں گے، غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط چیزیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کفران نعمت ہوگا نا، اللہ کی ناشکری ہوگی، ناقدری ہوگی، پھر اس کی سزا بھی ہوگی۔ بہت ساری سزائیں تو دنیا میں ملتی ہیں، اور بہت ساری سزائیں جو دنیا میں نہیں ملتی وہ آخرت میں ملتی ہیں۔ اور آخرت کی سزا، دنیا میں بھی اگر چھوٹی سی سزا ملتی ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے، تو سوچیں آپ آخرت میں جب سزا ملے گی تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خود کو یاد کرنے کو فرماتے ہیں کہ ہر وقت مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، جیسے ہی ذکر کرنا بھولتے ہیں تو وہ دوبارہ پاس آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہمیں اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو پھر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، غلط راستے پر جانے سے بچتے ہیں۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا، اس لیے ہم اگر ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بھلوا دیتا ہے، اور جیسے ہی ہم ذکر کرنا بھولتے ہیں وہ فوراً آ جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پھر انسان ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، سب وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر ہم اللہ کو خوشی میں یاد رکھیں گے تو وہ بھی ہمیں ہمارے غم میں یاد رکھے گا۔ اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنانا چاہیے اور اسے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، فالتو کھڑے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھتے رہیں۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا جو وقت ہے، جیسے آپ کسی لائن میں کھڑے ہیں، آپ کا نمبر نہیں آ رہا، بہت دیر ہو گئی ہے، تو ذکر کرنا شروع کر دیں، اس ٹائم کو بھی کیش کریں۔ مومن کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے، وہ کبھی نہیں الجھتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ سگنل پہ کھڑے ہیں، سگنل نہیں ہو رہا، انتظار کر رہے ہیں، غصہ کرنے کی بجائے ذکر شروع کر دیں۔ ہر وقت کو کیش کریں، جو تھوڑا سا بھی ٹائم ہوتا ہے، کچن میں کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں زبان سے، تو وہ ٹائم کیش ہو جائے گا اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنا کے رکھیں، کوئی بھی پریشانی ہو فوراً اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، رات کو سوئیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری پرابلمز بتائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہر وقت اللہ سے اپنا ایک مضبوط کنیکشن رکھیں کہ ہاں اللہ ہے میرے ساتھ، جو مجھے سن بھی رہا ہے، جو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، جو وہی ہے جو میری ساری پرابلم کو سولو کر سکتا ہے۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ نے دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر نعمت ملنے پر سجدہ شکر کرو، خود کو اللہ کے آگے گرا دو۔ یہ سائن ہوتا ہے اس بات کا کہ اے اللہ میری کوئی ہستی نہیں۔ جب انسان سجدہ شکر کرتا ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ فوراً سجدے میں جاتا ہے۔ اس سجدے کے لیے آپ کو نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نماز کی جتنی جو شرطیں ہوتی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں ہیں، جیسے کھڑے ہوں وہیں پر زمین پر سجدہ کریں، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، آپ جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے ہو کر آپ نیچے جھکیں اور سجدہ کریں۔
تو یہ ایک عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بس میں نہ تھا، یہ تو نے کیا ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرماتے ہیں، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے، اور میرا احسان مانتے رہنا اور شکر ادا کرنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اس آیت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا احسان مانتے رہنا، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کا احسان ماننا۔ جب انسان اللہ کا احسان مانتا ہے تو اس کے اندر ایک عاجزی، ایک ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، وہ جھکتا ہے پھر۔ اور میرا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرنا اور دیکھو ناشکری نہ کرنا۔ تو اس میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، therefore remember me for praying, glorifying, I will remember you and be grateful to me for my countless favors on you and never be ungrateful to me۔ یہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو ناشکری نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے یاد کرو۔ اللہ کی یاد زبان سے، دل سے، عمل سے، یعنی زبان پر تسبیح سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ ہو، دل میں اسی کی یاد ہو، اسی کا شکر ہو، اور عمل وہ ہو جو اسے پسند ہو۔ ایسے کام کریں جو اسے پسند آئے، ایسے کام نہ کریں جو اسے پسند نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کریں گے۔ اس لیے چاہے خوشی ہو، غم ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بے شمار نعمتوں کا، ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے، اور تقدیر بنانے والا وہ ہے جو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب دیکھ سکتا ہے۔ اس کو ہمارے آگے کا بھی پتہ ہے، اس کو ہمارا پاسٹ بھی پتہ ہے، اس کو ہمارا پریزنٹ بھی پتہ ہے۔ اسی نے تقدیر لکھی۔ تقدیر جو ہے وہ قدر سے ہے۔ قدر یعنی جو ایک صحیح اندازے سے جو چیز کی جاتی ہے، جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ ہوگا تو ابھی یہ چیز ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اپنے لیے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا کہ تقدیر خود لکھ دو تو ہو سکتا ہے ہم اپنے لیے اچھا لکھتے، لیکن اچھے میں ہی آگے چل کے ہمارے لیے غلط ہوتا۔ تو جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ فیوچر میں جا کے اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ، کیا نقصان ہوگا۔ اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی بری تقدیر پر انسان کا ایمان ہو کہ ہاں یہ میرے اچھے کے لیے ہے، کیونکہ اس کو لکھنے والا اللہ ہے۔ وہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ برے حالات صرف ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ٹیسٹ ہی سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ بری حالت میں ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ جن کے پاس، ہمارے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہاسپٹل میں ہیں جو ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، کتنی ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور ہم کس طرح سے سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کی سانسیں لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ اور یہ حکم اللہ کا ہے کہ مجھے یاد کرو، شکر گزاری کرو۔ جتنے بار اللہ کو یاد کریں تو سوچیں کہ اللہ نے بھی آپ کو یاد کیا ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے نا اللہ کی یہ، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب ناشکری کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا نا، ہمیں دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری کس ناشکری، کس کفران نعمت کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔
یہ اللہ کے ورڈ سے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی ناشکری کرنے پر عذاب کی وعید، وارننگ ہے۔ ناشکری نہ کریں، کیونکہ یہاں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ کفر کہا گیا ہے ناشکری کو، یعنی انکار۔ ناشکری کرنے سے جو نعمت ملتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہاں تک خاص کر کے بچوں کو سکھانا چاہیے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز دے تو کہیں چلو الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو یہ اللہ نے تمہیں دیا، دیکھو یہ اللہ نے تمہیں دیا۔ بچپن سے ہی اگر ہم ان کو سکھائیں گے چھوٹی چھوٹی چیز پہ کہ دیکھو یہ اتنی چیزیں ہیں، دیکھو تم سانس لے رہے ہو، اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہیں، ہوا دی ہے، کھانا دیا ہے، بستر دیا ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنے کھلونے دیے، ہر چیز دیے، تو بچوں کے اندر بچپن سے ہی اللہ کا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی چیز فرما دیتے ہیں تو وہ سچی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دیں گے۔ جب شکر گزاری کریں تو یقین رکھیں کہ مجھے اور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ذکر اور شکر، یہ دو ورڈز کبھی نہ بھولیں۔ ایک تو ذکر کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ جب شیطان دور بھاگتا ہے تو ہم ہر برے کام سے بچتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ذکر کرنا بھولتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے۔ جب شیطان آ جاتا ہے تو پھر ہم ہر غلط کام کے لیے وہ ہمیں اکساتا ہے۔ اور شکر کریں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو ذکر اور شکر، یہ کہیں لکھ لیں کہ یہ دو چیزیں ہمیں ہر وقت کرنی ہیں۔ یہی کی ٹو سکسیس ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں، فرما برداریاں ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے، ان سب کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک بہت اچھے انسان بن جائیں، بہت اچھے انسان بنیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی لوگ پسند کریں، اللہ بھی پسند کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو۔